السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ایک بہن نے خواب دیکھی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اچھا خواب ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ساتھ میں ایک چھوٹی سی انہوں نے جو ایک اور چیز ذکر کی وہ تھوڑی سی پریشانی والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن آپ بیمار ہیں، آپ کسی مرض میں مبتلا ہیں، اور پھر یہ ہے کہ میں نے ان کو بیماری کی حالت میں دیکھا ہے۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے میری ہی زیارت کی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، کچھ اور تھا۔ ویسے عام طور پہ جیسے یہ شیاطین یا جنات مختلف قسم کے لوگوں کے روپ دھار لیتے ہیں یا ایسی دھوکہ دہی کی چیزیں کرتے ہیں، ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، روپ دھار سکتے ہیں، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام یا آپ کا جب تذکرہ آئے گا تو پھر ان چیزوں کی اوقات نہیں ہے کہ یہ کسی اور کو ورغلا سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہراً لوگ نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری نبی تھے، اللہ کے آخری نبی تھے، خاتم النبیین تھے۔ تو ظاہری حالت میں لوگ یہ چیزیں کر دیتے ہیں۔ خواب میں کسی کا ذاتی تصرف نہیں ہوتا، تو شیطان کا بھی وہاں پہ تصرف نہیں ہوتا۔ تو جس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آمنہ کے لال کو، عبداللہ کے در یتیم کو، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید الکونین والثقلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اس نے جناب آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زیارت کی۔ اب بعض اوقات کیا آتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ قرآن پڑھ رہے تھے، آپ وعظ فرما رہے تھے، آپ تبلیغ فرما رہے تھے، آپ نصیحت فرما رہے تھے، تو یہ جو فرمایا جا رہا ہے وہ پھر کرنا چاہیے، یہ ایسے ہی ہے۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک صاحب مجھے مسجد میں ملے، وہ کہنے لگے کہ میں نے، تھوڑی پرانی بات کر رہا ہوں، کہ میں نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، مجھے کسی نے کہا کہ سرکار کھڑے ہیں، لیکن جب میں جاتا ہوں تو آپ کا رخ دوسری طرف ہے، آپ میری طرف دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ ایک مسئلہ آ گیا، ذہن میں رکھیے۔ ایسے ہی ایک خاتون نے ابھی جنہوں نے مجھ سے فون کیا ہے، پوچھا ہے، معلومات لی ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے زیارت تو کی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ بیمار تھے۔ دوسری چیز، ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے ان کو ہاتھ میں اٹھایا اور میں ان کو اٹھا کے چل رہا ہوں، لیکن پھر میرے ہاتھ سے وہ جیسے گرنے کی کیفیت ہوتی ہے، میرے ہاتھ سے چھوٹنے کی کیفیت ہوتی ہے، میں سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ اب خواب ایک ہی ہے کہ سب نے زیارت کی، لیکن ان کی آگے کی چیزیں مختلف ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کے عمل اور عقیدے کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ جن صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھا، نہیں رخ کیا، ان کو میں نے عرض کیا، اور ہے بھی ایسے ہی، کہ وہ اپنے عمل کے اوپر غور کریں۔ اور یہ پرانی بات ہے اور اسی پنڈی کی بات ہے۔ تو وہ ہمارے دوست ہیں، بعد میں بڑے اچھے دوست بن گئے۔ تو وہ اکثر کہتے تھے کہ آپ مجھے کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ سنتیں پوری کرنا شروع کریں، یہاں سے شروع کریں، اس کے بعد فرائض شروع کریں، جو احکامات ہیں، اعمال ہیں، وہ آپ پورے کریں۔ تو کچھ مہینوں بعد ماشاءاللہ انہوں نے جب داڑھی پوری رکھ لی اور اپنے معاملات اور بہتر کر لیے، تو مجھے پہلا خواب بھی انہوں نے جو دیکھا تھا، مجھ سے جو پوچھا تھا وہ جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد۔ دوبارہ جب انہوں نے خواب دیکھا تو بھی جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد آ کے انہوں نے مجھ سے پوچھا نہیں بلکہ بتایا، اور کہا کہ الحمدللہ مجھے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے سے زیارت ہوئی، آپ مسکرا رہے تھے اور بڑے خوش تھے میری اس حالت کے اوپر۔ تو سامعین، اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے دوران ہم کچھ ایسی چیزیں دیکھیں جو کہ پریشانی والی ہوں، جیسے انہوں نے دیکھا کہ چہرہ انور آپ ادھر نہیں کرتے ہیں، ہماری طرف دیکھتے نہیں ہیں، یا اس خاتون نے دیکھا کہ آپ بیمار ہیں، یا ان صاحب نے دیکھا کہ میں اٹھا نہیں پا رہا ہوں ان کو، وہ مجھ سے سنبھالے نہیں ہو رہے ہیں، جیسے گر نہ جائیں میرے ہاتھ سے خدا نہ خواستہ، تو اس کا مطلب ہے اپنے عقیدے پہ غور کیجئے، اپنے عمل کے اوپر غور کیجئے۔ ایسا نہ ہو
کہ نام تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم لیتے ہیں اور زیارت تو ہم ان کی کرنے کے مشتاق ہیں، خدا نہ خواستہ ہمارا عمل ٹھیک نہیں، ہمارا قول و فعل ٹھیک نہیں، ہمارا کردار ٹھیک نہیں، ہماری سیرت ٹھیک نہیں، تو ہمیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے۔ جن خاتون نے یہ دیکھا کہ وہ بیمار ہیں، تو بیماری کا مطلب یہ اپنے عمل میں بیمار ہیں، یا یہ اپنے عقیدے میں بیمار ہیں، یا یہ اپنے عمل کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، تو یہ دیکھیں کہاں پہ معاملات میں کجی ہے، کہاں پہ معاملات میں اونچائی نیچائی ہے، کہاں پہ معاملات پورے طریقے سے نہیں ہے۔ اپنے معاملات ٹھیک کریں، انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہت اچھی حالت میں بھی ہوگی۔ تو اس بہن کے لیے یہی عرض ہے کہ اپنا عمل ٹھیک کریں، اپنا عقیدہ ٹھیک کریں، اللہ کے بعد از خدا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں، سارے نبیوں میں، اولین آخرین میں سب سے اعلیٰ، افضل اور سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ ان کی سیرت کو اپنائیے اور اپنے عمل کو ٹھیک کیجیے اپنے عقیدے کے ساتھ۔ تیسرے صاحب جنہوں نے کہا کہ میں نے ان کو اٹھایا ہوا ہے اور وہ مجھ سے سنبھالنے نہیں پا رہے ہیں اور وزن زیادہ ہو رہا ہے، تو ان صاحب کے لیے یہی عرض ہے کہ جناب آپ اپنے گھر میں اپنے عمل میں غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اوامر الہی ہیں، وہ اللہ کے احکامات، اللہ کا قرآن بڑا ہے، اللہ کا دین بڑا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بڑی ہے، عظیم ہے، لیکن آپ ان کو سنبھال نہیں رہے ہیں، جبھی تو آپ کے ہاتھوں سے وہ پھسل رہی ہیں چیزیں۔ تو لہٰذا گھر میں اس کی حفاظت کریں، دین کی، اسلام کی، سنت زندگی کی، آخرت کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، انشاءاللہ العزیز دوبارہ جب آپ کریں گے، جب یہاں تک آپ پہنچ گئے، یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، ہر مسلمان یہاں تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائے، کم ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ اگر آپ پہنچ گئے ہیں یہاں تک کہ درگاہ نبوی سامنے آ ہی گئی ہے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنہری جالیاں آپ کے سامنے قریب ہیں اور سبز گنبد کے سائے میں پہنچ ہی گئے ہیں، خواب کی عرض کر رہا ہوں، اور خواب میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو ہی گیا ہے، تو آپ یقین مانیے بہت خوش قسمت ہیں۔ تھوڑی سی اور آپ کو محنت کرنی ہے، ہمت کریں، تھوڑی سی اور محنت کریں اور اپنے عمل کو، اپنے عقیدے کو، اپنی زندگی کو اور بہتر بنائیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور زیادہ مناسب انداز میں آپ کو کروائیں گے۔ اللہ تمام مسلمانوں کی آنکھوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ٹھنڈا کرے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، سنت، کردار، عمل، اقوال اور افعال کے اوپر عمل کرنے کی اور صحیح عقیدے کے ساتھ کاربند رہنے کی ہم سب کو، پوری امت کو توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب اور اس کی تعبیر کے متعلق روحانی سوال اور روحانی مسائل کوئی بھی ہوں، آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں آ کے اپنا سوال لکھ سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں اور پھر اپنے جواب کا انتظار کیجیے۔ انشاءاللہ جتنا جلد ہو سکا آپ کے جواب آپ کے سامنے عرض کر دیے جائیں۔ سامعین، جو آپ نے سنا اور اس سے اگر آپ کو فائدہ ہوا ہے، اور یقیناً فائدہ ہوا ہے، اللہ کے نبی کی بات اس سے کس کو فائدہ نہیں ہوتا، تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، اس کو پھیلائیے، یہ نیکی کا کام ہے، اجر ہے اس کے اوپر، شیئر کرنے میں، لائک کرنے میں، پھیلانے میں، اس کو آگے دوسروں تک بھیجنے میں، ان سب میں اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔